السلام علیکم جی، میرے پاکستانیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، کیا حال ہیں سب کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج 2-3 دن کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، کچھ معاملات تھے، مصروفیات کی وجہ سے بات نہیں ہوئی۔ آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جناب 2 دن پہلے نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب لمز یونیورسٹی لاہور میں تشریف لے گئے۔ طلباء سے کوئی ان کا خطاب تھا، تو وہ جناب وہاں پہ تقریباً کوئی 55 منٹ لیٹ پہنچے۔ تو وہاں کے طلباء نے جب سوالات ان سے کرنا شروع کیے تو ایک طالب علم نے یہ کہا کہ جناب آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، تو آپ 55 منٹ لیٹ آئے ہیں، تو یہ بات آپ کو سوچنی چاہیے کہ اگر آپ 55 منٹ لیٹ جائیں گے تو اس سے کتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے، قیمتی وقت ہوتا ہے آپ کا، اور یہ وقت آپ کا ملک کے لیے ہوتا ہے، اور آپ 55 منٹ لیٹ آ رہے ہیں۔ پھر دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جناب 55 منٹ سے ہم تمام طلبات آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہم نے اپنی اسٹڈیز چھوڑی ہیں، اپنے لیکچرز چھوڑ کے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے۔ تو وہاں پہ ایک اور اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کی معاشی پالیسی کے لیے کیا کر رہے ہیں، اکانومی کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور اسٹوڈنٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ کو تو اس ٹائم جناب ملک کی معاشی پالیسی اور اکانومی بے روزگاری کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، نہ کہ آپ مطلب اس طرح لمز یونیورسٹی میں آئیں اور ہمارے سے خطاب کریں۔ مطلب طلبات کا یہ کہنا تھا کہ جناب آخر آپ ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں، ہمارا حق تو بنتا ہے کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے لیے، کیا نہیں کر رہے، تو سوال و جواب تو بنتے ہی ہیں نا۔ جس پر وزیر اعظم صاحب نے جناب بڑے ایک کیا کہتے ہیں خوشگوار موڈ میں ان کے جوابات دیے، کچھ سوالات کے دیے اور کچھ کے نہیں دیے، اور بڑا ہی ایک اچھا ماحول میں ان سے بات چیت ہوئی۔ لیکن اس ساری کنورسیشن کو کچھ میڈیا کے اوپر کچھ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ طالبات کا یہ جو رویہ تھا یہ نامناسب تھا یا یہ غلط تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مطلب اس رویے کو بھی وہ عمران خان سے جوڑ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس یوتھ کو یہ سکھایا ہے کہ کسی پرائم منسٹر سے کیسے بات کرنی ہے، کیا کرنی ہے۔ بھائی صاحب بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے بچے ہیں، جو کہ اتنی ویل ایجوکیٹڈ اور بڑی ایک ہائی کلاس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے سرکاری نوکری لینی ہے یا ہم نے کیا کرنا ہے یا ہمیں کسی سے کیا مفاد ہے، کیونکہ وہ تو ایک ہائیلی کلاس ہائی لیول کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اور اس چیز کا ان پہ لیے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایسے بچے تو آپ سے سوال پوچھیں گے اور آپ کو جواب تو دینا پڑے گا، کیونکہ یہ لوگ سوال تو کرتے ہیں، جواب تو دینا پڑتا کہ اب یہ چیزیں تو پھر سب کچھ سامنے آ جاتی ہیں نا۔ اور دوسری بات یہ کہ جناب کل ڈاکٹر فیصل سلطان اپنا عمران خان صاحب کے جناب طبی معالج شوکت خانم کے CEO، ان کی کل عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں۔ انہوں نے ان کی صحت کے حوالے سے جناب ان سے مطلب کہ میٹنگ کی، ان کو ٹائم دیا گیا ملنے کا جیل کی طرف سے کہ آپ ان سے مل سکتے ہیں، ان کے صحت کے حوالے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس ملاقات کے بعد بتایا میڈیا کو کہ جناب خان صاحب بالکل فٹ ہیں، نارمل ہے، صحت ان کی ٹھیک ہے، بہتر ہے، کوئی کسی قسم کے ان کو معاملات یا شک و شبہات نہیں ہیں۔ اور جہاں تک انہوں نے کہا جی کہ سلو پوائزن دینے کی بات ہے، تو وہ اس پہ انہوں نے کہا کہ میری ان سے بات ہوئی ہے، لیکن انہوں نے مجھے کوئی ایسی مطلب کس قسم کی بات نہیں کہی، اور ان کا مجھ سے یہی کہنا تھا کہ جناب شوکت خانم کے معاملات کیسے چل رہے ہیں اور آپ یہ ساری چیزیں کیسے دیکھ رہے ہیں۔ اس معاملات پر بھی ان کی بات ہوئی۔ خیر ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم صاحب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب میری صحت ٹھیک ہے، میں بہتر ہوں، فٹ ہوں، مطلب کوئی ایسی چیزیں میں محسوس نہیں کر رہا۔ باقی وہ معمول کی جو ایکسرسائز کرتے ہیں اس سے تو ظاہر سی بات ہے، ایک چھوٹی جگہ ہے وہاں پہ بہت جو پہلے وہ معمول کی ایکسرسائز کرتے اس طرح تو نہیں کرتے، لیکن جتنی ہوتی ہے وہ وہاں پہ ایکسرسائز کر لیتے ہیں۔ اور ان کے ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ کیونکہ وہ تو پہلے ہی ایک مطلب ڈیلی ایکسرسائز واک کرتے رہتے تھے، تو اس حساب سے مطلب وہ اپنی ڈائٹ کا بڑا خیال کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کتنا کھانا ہے اور کیا کھانا ہے۔ لیکن ان کو یہ بھی بتایا کہ خان صاحب نے کوئی میرے سے گلہ نہیں کیا کہ جناب مجھے یہ کھانا دیا جا رہا ہے یا یہ دیا جا رہا ہے، اس قسم کا انہوں نے مجھے کوئی گلہ نہیں کیا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کا یہ کہنا تھا کہ جناب جو ہے نا
عمران خان صاحب ٹھیک ہیں، بالکل صحت ان کی بہتر ہے، کافی فٹ ہیں اور شاش باش لگ رہے ہیں، اور بالکل ایک ان کے چہرے پہ نہ کوئی پریشانی اور نہ کوئی اس قسم کی کوئی مطلب وہ نہیں تھی۔ تو یہ تو تھا جی آج کا ولاگ، میں نے کہا آپ سے تھوڑا سا شیئر کر لیں آج کل کے تھوڑے سے حالات و واقعات جو ہو رہے ہیں۔ 2-3 دن سے بات نہیں ہوئی تو چلو آج کا ولاگ مس تھوڑے سے ٹاپک کر لیا جائے۔ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، باقی اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کا جو سائفر کا کیس ہے، جس کی ضمانت کے خلاف مطلب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج عامر فاروق نے خارج کر دی تھی مطلب ضمانت کی درخواست بھی، اور اس درخواست کو بھی خارج کر دیا تھا کہ یہ جناب ٹرائل جو ہے چلنے کے قابل نہیں ہے، اس درخواست کو بھی انہوں نے خارج کر دیا تھا۔ اب عمران خان صاحب کے وکلا نے اس فیصلے کو جناب جو ہے نا سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کا کیا فیصلہ آتا ہے اور آگے کیا فردر پروسیڈنگ ہوتی ہے۔ تو اس کی جو بھی معلومات ہوگی، جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی، وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے ولاگ میں بتائیں گے۔ اور ایک تھوڑی سی ایک سیڈ نیوز تھی، تو 3-4 دن پہلے گزر چکی تھی لیکن بات نہیں ہوئی۔ تو ہمارے بڑے معروف عالم دین پاکستان کے بڑے مشہور جناب طارق جمیل صاحب، ان کے صاحبزادے تھے عاصم جمیل، ان کی بس ایک اچانک اور حادثاتی موت ہو گئی، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب وہ کوئی اپنا ان کے پاس جو ایک پسٹل تھا وہ اس کو صاف کر رہے تھے، اور اس پر اس کے کزن بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی یار اس کو نہ کرو، یہ چل بھی سکتا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یار یہ خالی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی دیکھتے دیکھتے بس وہ جب وہ کہتے ہیں نا انسان کا ٹائم آ جاتا ہے تو انسان کو نہیں پتہ چلتا، تو بس وہ ایک کوئی بلٹ اس کے اندر تھی، تو وہ بس صاف کرتے کرتے ان کا ہاتھ لگ گیا اور وہ چل گئی، اور موقع پہ ہی ان کی جناب جو ہے نا انتقال ہو گیا۔ تو ایک بڑے افسوس کی بات ہے، اور صاف ظاہر ہے ماں باپ کے لیے ایک صدمہ ہوتا ہے جوان اولاد کا۔ اللہ پاک ان کو صبر دے اور اس بھائی کی جنت میں درجات بلند کرے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو بتائیں گے مزید کچھ خبریں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔